محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، شخصیت، آپ کی زندگی، حیات طیبہ، سیرت مبارکہ مشعل راہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، ایک مکمل نمونہ ہے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ کائنات کے سب انسانوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی نبوت کی وجہ سے اعلیٰ نہیں تھے، بلکہ آپ بطور انسان کائنات کے انسانوں میں سب سے بہترین انسان بھی تھے۔ اس بات کو تھوڑا سا مزید سمجھیے، کیونکہ ہمارا جو موضوع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاش، سورس آف انکم، کمائی کا ذریعہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں خرچ کرنے میں کیسے تھے، کمانے میں کیسے تھے۔ اگرچہ غلط العام بات یہ ہے، ایک جاہلانہ یا ایک پھیلائی گئی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے، مفروق الحال تھے، یتیم تھے، بے آسرا تھے، اسرت میں، تنگی میں آپ کی زندگی گزری۔ یہ بھی ایک دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا نبوت کے بعد، مدنی دور کے اندر۔ وہ کیوں تھا، اس کے اسباب اور وجوہات میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ لیکن اگر یہ مانا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کمانے کے قابل نہ تھے، نعوذ باللہ، یا آپ کو کمانے کا طریقہ ہی نہیں آتا تھا، یا آپ اپنی دنیا کے لحاظ سے فاقہ کش کے مفروق الحال تھے، تو لا محالہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے مترادف ہے، یہ آپ کی ذات میں ایک نقص کے مترادف ہے کہ ہم کہیں یار ایک ایسا بندہ جس کو دنیا میں، آپ دیکھیں ایک عام انسان اپنے روزگار کے لیے، اپنی کمائی کے لیے وہ مزدوری کرتا ہو، ملازمت کرتا ہو، وہ اپنا کاروبار ہی کیوں نہ کرتا ہو، کم از کم 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے ہم کہاں خرچ کرتے ہیں کمائی کے لیے، کم از کم 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے۔ کسی جگہ پر مزدور کی 12 گھنٹے بھی ہے، کسی جگہ پر زیادتی ہے، 16 گھنٹے بھی بندہ مشقت کرتا ہے، کیوں؟ کمائی کے لیے۔ 24 گھنٹے میں سے 1/3 یا 2/3 زندگی جو بندہ گزار رہا ہے اپنی کمائی کے مسئلے پر۔ اگر اس مسئلے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود نہ ہو تو پھر یہ دعویٰ کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل نمونہ ہے، یہ دعویٰ عصوب باطل ہوتا ہے۔ جبکہ آپ اور میں، ہم سب یہ مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل، کامل اور اتم نمونہ اسوہ ہے ہر شخص کے لیے۔ جو بندہ کمانا چاہتا ہے، اپنا ذریعہ آمدن کو اختیار کرنا چاہتا ہے، اپنے روزگار کا کوئی اہتمام کرنا چاہتا ہے، وہ کہاں سے سبق لے، کہاں سے مثال پکڑے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے۔ اور اگر جو ہمارے ذہن میں خاکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیچارے، نعوذ باللہ، تو پھر وہ کہے گا یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے میں کیسے مثال لوں؟ آپ تو خود غریب تھے، میں تو امیر ہونا چاہتا ہوں، میں تو پیسے کمانا چاہتا ہوں، میں تو خوشحال ہونا چاہتا ہوں۔ نہیں میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشحال ترین لوگوں میں سے تھے، آپ اپنے وقت کے دولت مند لوگوں میں سے تھے۔ آپ نے تجارت کو اپنا روزگار کا ذریعہ بنایا، اور اس تجارت کا ہر موڈ، یعنی ٹریڈنگ کا، تجارت کا جو بھی کوئی موڈ ہو سکتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ آپ نے اجرت پر بھی کام کیا، آپ نے مشارکت پر بھی کام کیا، پارٹنرشپ پہ، آپ نے مضاربت پر بھی کام کیا، لوگوں کی انویسٹمنٹ کو لے کر کام کیا، آپ نے اپنی انویسٹمنٹ لوگوں کو دے کر ان سے بھی نفع حاصل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمیشن پر بھی کام کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسے تاجر نہ تھے، کوئی محلے کے دکاندار کی طرح کے، کوئی لوکل ٹریڈر نہیں تھے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، یہاں پر لاہور میں کوئی بندہ تجارت کرتا ہو، پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ دکان ڈالتا ہے، انارکلی سے، شالمی سے، بڑی منڈی سے سودا لے آتا ہے، پھر اس کا کام بڑھتا ہے، پھر وہ فیصل آباد، ملتان، کراچی کی بڑی منڈیوں میں رابطہ کرتا ہے، پھر وہاں سے سودا منگواتا ہے، پھر اس کا کام اور بڑھتا ہے تو پھر وہ دبئی، چائنا، انڈیا، پھر دنیا کے بڑے ملکوں سے وہ امپورٹ ایکسپورٹ شروع کرتے ہیں۔ ملٹی نیشنل ٹریڈنگ
اس کی ایک انٹرنیشنل لیول کی ٹریڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے تاجر تھے، ایسے کامیاب، صادق اور امین، بہترین اصولوں اور ضابطوں والے ایک ایسے تاجر تھے جو 25 سال کی عمر میں اس وقت کی جتنی پہنچ کے اندر دنیا تھی، ایتھوپیا تک یعنی حبشہ جس کو آج ہم افریقہ کہتے ہیں، بحرین تک، اور جو عرب کا جتنا علاقہ تھا اس سارے علاقے میں، شام یمن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹریڈنگ کے لیے، تجارت کے لیے اپنے اسفار، اپنے دورے کر چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ مسئلہ یہ ہے، یہ صوفی ازم نے اور یہ مولوی کلچر نے دونوں طرف کے لوگوں نے یہ بات ڈال دی ہے کہ دیندار ہونا تو غریب ہی ہوگا۔ کسی کو مولوی بننے پر اعتراض نہیں ہوتا ہے، کیوں؟ وہ کہتا ہے یہ وہ دین میں تو جو ہے نا، بس جب دین ہم اختیار کر لیں گے تو پھر کمائیں گے کہاں سے؟ اور یہ فلسفہ سارے کا سارا کہاں سے چلتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف محلے کے امام تھے، مسجد نبی میں امامت کراتے تھے، بس جہادی تھے۔ کتنا محدود تصور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے سیرت کی اس گہرائی سے مطالعہ نہیں کیا۔ مولوی بھی اپنے آپ کو لائبلٹی بنا دیتا ہے معاشرے کے اوپر۔ مولوی کیا کہتا ہے؟ مجھے کھلاؤ پلاؤ، بھائی میں تو دین کا کام کر رہا ہوں، میں کہاں سے کماؤں گا، میں کہاں سے کھاؤں گا، میں تو نماز پڑھانی ہوتی ہے بھائی، میں نے تو صبح جب درس دینا میں نے جمعہ پڑھانا ہوتا ہے، میں کمائی کہاں سے کر کے لاؤں؟ چلا دیا کرو، روٹی فلاں کے گھر سے آئے گی، گاؤں دیہات میں چلے جاؤ تو گندم فلاں دے گا، کپڑا فلاں دے گا، عید سے برات آئے گی، رمضان آئے گا، مولوی لائبلٹی ہے۔ حالانکہ یہ کلچر انگریز کا پیدا کردہ اور ہماری اپنی کمزوریوں، سستیوں، مایوسیوں کا پیدا کردہ کلچر ہے۔ نہ انڈو پاک کے اندر کبھی مولوی اس طرح معاشرے کے اوپر لائبلٹی بنا تھا، نہ آج بھی دنیا کے متمدن اور متمول ممالک کے اندر مولوی معاشرے پر لائبلٹی نہیں ہے۔ دیندار طبقہ وہ مفلوق الحال اور محتاج مسکین نہیں ہے۔ یہ ہمارا قصور ہے، ہم نے اس رویے کو، اس سوچ کو، اس فکر کو بدلنا ہے۔ ہندوستان جب اکٹھا تھا بر صغیر، انگریز کے آنے سے پہلے، جامعہ رحمانیہ دہلی میں، بنارس میں، کلکتہ میں، لکھنؤ میں مسلمانوں کے بڑے بڑے مراکز تھے، مدارس تھے۔ ان مدارس کے ساتھ احاطے ہوا کرتے تھے، بڑی بڑی زمینیں ہوا کرتی تھی، ایکڑوں پر، مربعوں پر پھیلی۔ ان کے وقت تھے، مولوی محتاج نہیں تھا، مولوی کاروبار کرتا تھا، مولوی تجارت کرتا تھا، زراعت کرتا تھا، اس سے پیسہ جنریٹ کرتا تھا، اپنے مدرسے کو بھی چلاتا تھا اور خود بھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ایک بندہ اگر اس کو کوئی کمپنی چلانی ہے، اس کو کوئی ادارہ چلانا ہے، وہ مثال کس سے لے؟ وارن بفیٹ سے لے، اسٹیو جاب سے لے گا، وہ ایمو فلپ سے لے گا، ایلان مسک سے لے گا۔ ہمارے لیے یہی مثال ہے۔ دیکھو جی دنیا کا سب سے بہترین آدمی، کتنی بڑی کمپنی ایپل کھڑی کر دی، دیکھو جی فلاں کھڑا کر دیا، فلاں 1,24,000 افراد کی کمپنی چلائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چھوٹی بات ہے؟ اور کیسی کمپنی جو صحابہ کی جماعت بن کر نکلی، ایسی شاندار کمپنی چلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مثال لینی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہر چیز کی ملے گی۔ جب تک ہمارے علماء مولوی یہ حقارت کا جملہ نہیں ہے، جب کسی کو مولوی کہا جائے یہ حقارت والی بات نہیں ہے، یہ مولوی ایک عہدہ تھا، ایک رتبہ تھا۔ جب تک ہمارے علماء، ہمارے مولوی حضرات اس نہج پر تھے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی تجارتوں سے، اپنی زراعت سے، اپنے ذریعہ معاش سے اپنا بندوبست خود کرتے تھے، اپنے طلباء کا، اپنے اداروں کا، اپنے وقت سے، اپنے اوقاف سے خرچ چلاتے تھے، تب بادشاہ کہتا تھا مولوی صاحب میرے بچے کو گھر آ کے ٹیوشن دے دیں۔ عالم کہتا تھا یہاں بھیج، پیاسا کنویں کے پاس آئے گا، کنواں چل کر پیاسے کے پاس نہیں جائے گا۔ ائمہ کرام سے لے لیجیے، بر صغیر پاک و ہند کے ماضی قریب کے علماء تک، جن کی آج بھی ہمارے دلوں میں عزت ہے، وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، وہ معاشرے کے اوپر لائبلٹی نہیں بنے تھے، اپنی جیب خرچ اور نان نفقہ اٹھانے کے لیے انہوں نے لوگوں کی شکلیں نہیں دیکھی تھی۔ اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعین ہی سیرت ہے، آنکھ کھولنے سے لے کر دنیا میں آنے سے لے کر جانے تک
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی جیب خرچ کے لیے، کبھی اپنی ضرورت کے لیے کسی دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کر ہاتھ پھیلا کر نہیں دیکھا۔ آج عرب علماء کو دیکھیے، دنیا کے اچھے ممالک کے اندر، یورپ کے اندر علماء کو دیکھیے، وہ لوگوں کی جیبوں سے اپنا خرچ چلاتے ہیں، وہ لوگوں کو دیکھ دیکھ کر، لوگوں سے مانگ مانگ کر اپنا خرچ چلاتے ہیں۔ یہ صرف مصیبت ہمارے لیے، اور یہ مصیبت دو طرفہ ہے۔ مولوی اگر کمائی میں لگ جائے، اپنی کمپنی، اپنا ادارہ، اپنا کاروبار، اپنا بزنس، اپنا ذریعہ آمدن وہ معزز بنا لے، آزادانہ بنا لے، تو بھی اعتراض کرتے ہیں یہ مولوی دنیا سے پہ گئے ہیں، مولوی تو اب دنیا کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ بھائی اپنی اس سوچ کو بدلنا ہے۔ اللہ کی قسم یہ قرآن ہے، سارا قرآن پڑھو، میں نے پڑھا الحمدللہ، میں نے پوری طرح تلاش کیا، اس قرآن میں سے مجھے دین اور دنیا کا لفظ دکھا دو، دین اور دنیا کا موازنہ، دین اور دنیا کا موازنہ۔ ہمارے ذہنوں میں کیا ہے؟ جو دنیا میں لگ جائے وہ دین کا نہیں رہے گا، اور جو دین میں لگ جائے وہ دنیا کا نہیں رہے گا۔ قرآن میں دین و دنیا لفظ کیوں نہیں آیا؟ قرآن میں آیا دنیا و آخرت۔ دنیا کا موازنہ کس سے ہے؟ آخرت سے۔ دین اور دنیا موازنے کی چیزیں نہیں ہیں، مقابلے کی چیزیں نہیں۔ دین دنیا ایک ہی چیز کا نام ہے۔ اس بندے کی دنیا بھی برباد ہے جس کا دین برباد ہے، اور اس بندے کا دین بھی برباد ہے جس کی دنیا برباد ہے۔ اپنی بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ جس بندے نے اپنا اچھا روزگار نہیں کمایا، جس نے اپنا اچھا کھانے پینے کا، فقر کفر تک لے جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انی اعوذ بک من الکفر والفقر، ایک ہی جملے میں کیا ہے؟ دین تو یہ نہیں کہتا کہ تم اچھا روزگار نہ اختیار کرو، دین تو یہ نہیں کہتا کہ تم اچھا ذریعہ آمدن نہ اختیار کرو، دین تو کہتا ہے اختیار کرو، اپنی دنیا اچھی کرو، دین یہ کہتا ہے۔ اور جب دنیا اچھی کرو تو اس سے تمہارا دین اچھا ہوگا۔ یہ دین اور دنیا لازم و ملزوم ہے۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اسلام کہتا ہے دنیا اچھی ہوگی تو آخرت اچھی ہوگی۔ دنیا اور آخرت کا موازنہ ہے، دین اور دنیا کا موازنہ نہیں۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین انسان مانتے ہیں۔ آپ دیکھیے دنیا کے بڑے لوگوں کے اندر کافروں نے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے پہلے نمبر پر رکھا ہے، کسی نے ٹاپ 10 میں رکھا ہے، کسی نے ٹاپ 100 میں رکھا ہے، جو تاریخ دان ہے، جو سیرت نگار ہے، مختلف کافروں میں سے ایک مسلمان کے لیے تو کل دنیا اس کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہمارا تو یہ دعویٰ مسلمان ہونے کی وجہ سے، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، افضل البشر، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین مانتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کائنات میں آپ سے زیادہ اعلیٰ و ارفع، افضل و اکمل کوئی نہیں تھا۔ یہودی آپ کو نبی مانتا ہے؟ نہیں مانتا۔ عیسائی مانتا ہے؟ نہیں مانتا۔ ہندو مانتا ہے؟ نہیں مانتا۔ لیکن وہ یہ مانتا ہے کہ محمد کمال کے آدمی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں مانتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ ماننے کے باوجود آپ کو ایک کمال کا آدمی مانتا ہے۔ ہندوؤں نے نعتیں نہیں کہیں، عیسائیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں نہیں لکھی، یہودیوں نے جب دنیا کی تاریخ کے عظیم انسانوں کی کتابیں لکھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل نہیں کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت سے پہلے یا نبی ہونے کے باوجود ایک کوالٹی ہیومن بینگ بھی تھے، ایک عظیم انسان بھی تھے۔ انسان ہونے کے ناطے آپ کے اندر وہ کمالات تھے، آپ کے اندر وہ خوبیاں تھیں جو ایک عام انسان کی ضرورت ہے۔ ایک عام بندے کو اگر اپنا مینٹور سیٹ کرنا ہے، اپنا آئیڈیل سیٹ کرنا ہے، اپنا ہیرو منتخب کرنا ہے، وہ کس کو کرے گا؟ یہودی کے لیے بھی، عیسائی، ہندو، بدھ، دنیا کے کسی انسان کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر ہر طرح کا نمونہ موجود ہے، وہ چاہے آپ کو نبی مانتا ہو یا نہ مانتا ہو۔ اس فرق کو سمجھیے۔ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کی بھی بات کریں، ہم کہتے ہیں حضرت خدیجہ کا مال لے کر گئے۔ میسرہ نے جو آپ کے ہم سفر تھے، حضرت خدیجہ کے غلام تھے، انہوں نے واپس آ کر کیا کہا کہ جہاں رکتے تھے وہاں بادل چھایا کر، ساتھ ساتھ بادل چلتا تھا، رکتے تھے پتھر چھایا، پتھر سجدہ کرتے تھے، درخت سجدہ کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے کہا یہ تو بڑی برکت والی بات ہے، یہ تو بڑے فضل والی بات ہے، یہ تو بڑی معجزے والی، کرامت والی بات ہے۔ تجارت اس وجہ سے نہیں ہو رہی
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں نفع، آپ کے کاروبار میں فائدہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ آپ کو پتھر اور درخت سجدہ کر رہے ہیں اور بادل آپ پر سایہ کر رہے ہیں. مجھے وہ بات بتاؤ، وہ اسٹریٹجی بتاؤ، وہ اصول اور ضابطے بتاؤ جو ایک عام تاجر بھی اختیار کرے تو فائدہ ہوتا ہے. مجھے لاجک سے، مجھے اصول سے، مجھے کسی طریقے سے یہ سمجھاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کیا کیسے، تجارت کی کیسے. یہ تو باتیں ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بابرکت شخصیت ہے، مجھے پہلے بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ کی وجہ سے بہت ساری برکات ہیں، میں محسوس کرتی ہوں، میں دیکھتی ہوں. ان کے ذہن میں ایک خاکہ تو تھا، تبھی پیغام میں نکال دے گا. لیکن میسرہ سے پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ یہ اتنا منافع کیسے کمایا. کوئی بندہ صرف نیک ہوگا، آپ کا کیا خیال ہے؟ بندہ ساری رات تہجد پڑھے اور صبح جا کے دکان پر سو جائے، کاروبار میں فائدہ ہوگا اس کو؟ محنت کرے گا نا. ایک امام ہے، ان کی کتاب ہے، اس نے حضرت عمر کا قول لکھا، لا يقعد احدكم عن طلب الرزق فيقول اللهم ارزقني اللهم ارزقني. تم میں سے کوئی بندہ بیٹھ جائے اور وہ بیٹھ کر دعائیں مانگتا رہے، اللہ مجھے رزق دے، اللہ مجھے رزق دے، اللہ مجھے رزق دے، اس کو رزق ملے گا؟ نہیں ملے گا. کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ فقد علمتم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، آسمان سے سونا چاندی نازل نہیں ہوتا، برکتیں آسمان سے نازل ہوتی. تم نے دعا مانگی، اللہ برکت ڈالے، رحمت ڈالے. اس کے لیے محنت کرو گے نا، اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی تو بناؤ گے، کوئی پلان تو کرو گے، کوئی محنت تو کرو گے، قدم تو اٹھاؤ گے، حرکت تو کرو گے، تب اللہ برکت ڈالے گا. یہاں بیٹھ کر تم کو اللہ دشمن کی توپوں میں کیڑے ڈال، ان کے جہازوں کے انجن فیل کر، اللہ نہیں کرے گا. تم اپنے جہاز اس کے مقابلے میں لے آؤ، تمہاری کمزوری کو اللہ برتری میں، طاقت میں بدل دے گا، برکت تو کرنی پڑے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صرف برکت کا کمال نہیں ہے، یہ صرف اللہ رب العالمین کا فضل نہیں ہے کہ مال میں برکت ہو رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کیا تھی، آپ کی پلاننگ کیا تھی، آپ کے اصول ضابطے کیا تھے، مجھے وہ بتاؤ میسرہ. پھر میسرہ نے کہا، کیا کہا؟ یہ بات یاد رکھ لیجیے، سیلز کی، مارکیٹنگ کی، ٹریڈنگ کی اسٹریٹجی آؤ اسٹیو جابس سے سیکھنے والوں، ایلان مسک سے سیکھنے والوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو. اور ان کافروں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے. اللہ کی قسم، ہماری ناکامی، نامرادی، ہماری کمبختی ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہیرو، آئیڈیل، مینٹور نہیں بنایا. ہم نے ان کی ذات سے وہ سبق نہیں سیکھے جو کافر نے سیکھے ہیں. آج اچھے اخلاق والے لوگ ہمیں کافروں میں کیوں نظر آتے ہیں؟ آج ہمیں اچھے انسان ہونے کے لحاظ سے، اصول اور ضابطے کے لحاظ سے دنیا میں کامیاب کمپنیاں، ملٹی نیشنل کمپنیاں چلانے والے کافر کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایک ملٹی نیشنل ٹریڈر انہوں نے اپنا مینٹور بنایا. کافر اپنی پروڈکٹ بناتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، گریڈنگ کر دیتا ہے. یونیلیور 10 قسم کے شیمپو بناتا ہے، کئی قسم کے سرف بناتا ہے، کئی قسم کے صابن بناتا ہے. ہر ایک کی کوالٹی، معیار، قیمت الگ الگ ہے. کبھی آپ لکس لینے جائیں، اندر سے لائف بوائے نکل ہے، ایسا ہوا؟ کبھی آپ ریکسونا لینے جائیں، اندر سے کوئی اور چیز نکل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اسٹریٹجی تھی، آپ کی تجارت کا یہ طریقہ تھا. میسرہ نے کہا کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مال کے اندر گریڈنگ کی، پریمیم کوالٹی الگ کر دی، اسٹینڈرڈ کوالٹی، ایوریج کوالٹی الگ کر دی، اور کوئی جو گھٹیا کوالٹی کا مال تھا اس کو الگ کر دیا. دگڑ مگڑ نہیں چلایا، چلو اس کے ساتھ یہ بھی بک جائے گا، ایک ہی ریٹ لگا دو بس. ہاں یہ 1 نمبر ہے، یہ بہترین کوالٹی ہے، اس کا ریٹ اتنا ہوگا. یہ ایوریج سی کوالٹی ہے بھائی، اس کے اندر میں گارنٹی کو نہیں دیتا اس کا ریٹ یہ ہوگا. اور یہ کوالٹی اتنی اچھے معیار کی نہیں ہے، لینی ہے لے لو، پسند آتی ہے، ریٹ اس کا کم ہے. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گریڈنگ کی. پھر میسرہ اور بتاؤ، کہا پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر نہیں تھا. یہ جو حضرت خدیجہ کا مال لے کر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے ساتھ، حضرت ابو بکر کے ساتھ، عبداللہ بن ابی حمزہ کے ساتھ، قیس بن ابی صائب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹنرشپ پر بہت ساری تجارتیں کی، بہت سارے بزنس کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پارٹنرز بہت سارے، اور ان پارٹنرز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں بہت ساری. اور انہوں نے کہا فنعم الشریک، آپ کتنے اچھے پارٹنر تھے.
آج ہمارے ہاں میں خود اس تجربے سے گزرا ہوں، پارٹنر نہیں ملتا. اچھا پارٹنرشپ کسی بندے سے آپ مشورہ لے لیں کہ میں کاروبار میں ایک پارٹنر رکھنا چاہتا ہوں، نہ بھائی نہ، اپنے سگے بھائی کو پارٹنر نہ بنانا. پارٹنرشپ تو موت ہے، قتل و خون ہو جائے گا، پارٹنر نہ بنانا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر کی کوئی کمپنی بھی دنیا کی جتنی ملٹی نیشنل کمپنی ہے وہ پروپرائٹرشپ پہ چل رہی ہیں، اے او پی پہ چل رہی ہیں، سنگل اینٹی پہ چل رہی ہیں. پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہیں، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں، مشارکت پر چل رہی ہیں، پارٹنرشپ پر چل رہی ہیں، لوگوں کو شریک کیا ہوا ہے. ہونڈا کمپنی میں گیا، میں نے کہا آپ کا موٹر سائیکل کیوں کامیاب ہے؟ 112 کمپنیوں نے رجسٹریشن لی. جب پاکستان میں پچھلے دور میں لائسنس جاری ہوئے موٹر سائیکل بنانے کے، 112 کمپنیوں نے موٹر سائیکل بنانے کی رجسٹریشن لی، اس کا لائسنس لیا. آپ کو کتنی نظر آتی ہیں؟ کوئی 20-25 کمپنیز ہیں، ان کے موٹر سائیکل ہیں، اور ان میں سے کتنے کو موٹر سائیکل ہے جو کامیاب ہے؟ اللہ ماشاء اللہ. ہونڈا CD70 آپ نے لینا ہو تو معیار کے لیے آپ ہونڈا خریدیں. میں نے ان کے مارکیٹنگ والے ایک بندے سے پوچھا، میں نے کہا بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی اسٹریٹجی میں ایسی کون سی چیز ہے جو باقی کمپنیوں کے پاس نہیں؟ اس نے کہا بھائی ہم صرف انجن بناتے ہیں، ہم صرف انجن بناتے ہیں. مڈگارڈ ہمارا فلاں بندے سے آتا ہے، میٹر ہمارا فلاں بندے سے آتا ہے، لائٹ ہماری فلاں بندے سے آتی ہے، نٹ بولٹ ہمارا فلاں بندے سے آتا ہے، پیڈل ہمارا فلاں بندے سے آتا ہے. ہمارے 100 سے اوپر وینڈر ہیں جو ہمیں مختلف چیزیں بنا کر دیتے ہیں. ہم ہر دم ان کے آگے شکر گزار ہیں کہ بھائی آپ کی وجہ سے ہمارا موٹر سائیکل بک رہا ہے. پیارے بھائی آپ کی کوالٹی کی وجہ سے، آپ کی شراکت داری، آپ کی پارٹنرشپ، آپ کی مہربانی کی وجہ سے ہمارا موٹر سائیکل بک رہا ہے. ہمارا تو صرف انجن ہے، باقی ہر چیز ہم لوگوں سے پارٹنرشپ پر لے رہے ہیں. اور ان کمپنیوں کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کو لگتا ہے کہ نٹ سے لے کر انجن بنانے تک سارا کام ہم اکیلے ہی کر لیں تو کر لیں، ہم کامیاب ہیں. ہمارے ساتھ کوئی دوسرا پیسہ نہ بنا لے، ہمارے سے کوئی بندہ پیسے نہ کما لے، یہ اس لیے فیل ہے. تو ہونڈا کی اسٹریٹجی ہے مسلمان نہیں بنا رہے، جاپان بنا رہا ہے. اور یہ کوئی مسلمان ہوتا اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اے او پی کو، کبھی انڈیویجول پروپرائٹرشپ کو پسند نہیں کیا، پارٹنرشپ میں کام کیا. فنعم الشریک لا تمہاری ولا تمہاری. آپ کبھی جھگڑا نہیں کرتے تھے، کبھی کسی لائی نہیں، تکرار کرتے ہی نہیں تھے. یہ ہے تجارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر میسرہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری وجہ، دو باتیں، ایک بات سنن ابی داؤد کے اندر ہے اور ایک طبقات ابن سعد کے اندر. اس نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلے سفروں میں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت خدیجہ کا مال لے کر جانے والا یہ پہلا سفر نہیں تھا، اور یہ سفر بھی جیسے میں نے کہا کہ پارٹنرشپ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کام کیا. حضرت خدیجہ نے بھی جب مال دیا تو یہ نہیں کہا ٹھیک ہے دے دو، جو بک گیا سو بک گیا، جو نہ بکا سو نہ بکا، میری کمیشن کھڑی ہو جائے گی. آج سیلز کا بندہ آپ نے لینا ہو مارکیٹ سے، آپ اس کو 100 آفریں کریں، بھائی تجربے کی بات ہے، 100 آفریں کریں، اس کو کہیں یار اس مال کے اندر تم میرے ساتھ اتنے اتنے کے پارٹنر ہو، 100 روپیہ کماؤں گا، مال میں بناؤں گا، میرا مال ہے، بیچنا سب کچھ میری ذمہ داری، 70 پیسے میرے، 30 پیسے تیرے، اس کو بیچنے ہی. مجھے تنخواہ بتاؤ، میرا ٹکٹ یہ بتاؤ، مجھے گاڑی دو گے، مجھے فلاں چیز دو گے، فلاں چیز دو، بکی نہ بکی نہ بکی. اس لیے کوئی سیلز کا مارکیٹنگ کا بندہ نہیں ملتا، باندھ ہے بھائی مارکیٹ. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹنگ کے لیے جا رہے ہیں. حضرت خدیجہ کو کہا آپ کا مال کمیشن پر نہیں لے کے جاؤں گا، اجرت پر نہیں لے کے جاؤں گا، میرے ساتھ مضاربت کر دو. مضاربت کیا ہوتی ہے کہ آپ کا مال ہے، میری محنت ہے، نفع نقصان میں ہم شریک ہو جائیں گے، اتنے % آپ کا، اتنے % میرا. مضاربت پر مال لے کر گئے، گریڈنگ کی. اور تیسرا کام کیا کیا، میسرہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے جن سے آپ کام کر رہے تھے وہ کوئی پہلے بندے نہیں تھے، یعنی ان سے پہلی ملاقات نہیں ہوئی تھی. آپ نے اپنے سفروں میں پہلے سے جو لنکس بنا رکھے تھے، جن بندوں سے رابطہ کر رکھا تھا، آپ جب دوبارہ گئے تو وہی لوگ آپ کے منتظر کھڑے تھے. کیوں؟ اس کو الیبوریٹ کرتا ہوں، میں اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی یہ تھی تھوڑا پروفٹ رکھو، زیادہ مال بیچو. جب بھی آپ گئے ہر بندے سے ملے، اس کو کہا بھائی یہ چیز تمہیں پسند ہے،
کتنی لوگے؟ من لوگے، 10 من لوگے، 100 من لوگے؟ اگلی دفعہ میں لے کر آؤں گا، یہ رہے گا تمہارا میرے ساتھ۔ اگلی دفعہ وہ بندہ آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے اصول، ضابطے، امانت، دیانت اور صداقت کی وجہ سے پہلے سے منتظر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مال بلک میں بیچا اور تھوڑا منافع رکھ کے اس کو کہا ٹھیک ہے میرا بھی، تھوڑی محنت، زیادہ سیل، ریونیو زیادہ جنریٹ ہوا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی ہے۔ اور بھائی بچوں کو پڑھاؤ، یہ ایم بی اے میں پڑھنے والے، آئی بی اے سے فارغ ہونے والے، لم سے فارغ ہونے والے، ساری زندگی بزنس پڑھ کے ساری زندگی اتنا تھدا ڈگریوں کا لے آتا ہے، ایم بی اے کراتا ہے، اس کو بزنس کر لے، نہیں سر ملازمت چاہیے، سر نوکری چاہیے، سر میں تو یہ سی وی ہے امپلائی کروں۔ تو بزنس تو نے پڑھا کس لیے تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین سارے۔ اور یہ باتیں میں مسجد میں کر رہا ہوں، شاید کوئی بندہ بعد میں اٹھ کر کہہ دے تسی ممبر دے دنیا دے اتنا شروع کر دیا نہیں کر دی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا